بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے دن کو کام کے لیے اور رات کو آرام کے لیے بنایا ہے تاکہ دن کے تھکے ماندے رات کو آرام کریں۔ اگر رات نہ ہوتی تو لوگ کام ہی میں لگے رہتے، کبھی آرام نہ کرتے۔ رات کی تاریکی آدمی کو مجبور کر دیتی ہے کہ وہ کام چھوڑ کر آرام کرے۔ رات کا جاگنا ہر کسی کا کام نہیں، رات کو جو جاگا مجبوری ہی کی بنا پر جاگا۔ بیمار پہ بیماری کا غلبہ ہوتا ہے، سو نہیں سکتا۔ بیمار کا تیماردار بھی جاگنے پہ مجبور ہوتا ہے۔ جتنی تکلیف بیمار کو ہوتی ہے اس سے زیادہ تیماردار کو ہوتی ہے۔ اگر بیمار اپنی بیماری کو اللہ کی طرف سے تحفہ سمجھ کر اور یہ سمجھ کر کہ یہ بیماری اسے گناہوں سے ایسے پاک کرنے والی ہے جیسے کہ بھٹی لوہے کو، اللہ کا شکر کرے تو اللہ کی رحمت برسے۔ اسی طرح تیماردار اللہ کی بیمار مخلوق کی خدمت کو نعمت سمجھ کے جاگے تو یہ جاگنا اللہ کی اعلیٰ درجے کی عبادت میں شامل ہوگا۔ تاجر حلال روزی کمانے کے لیے جاگتا ہے، کاشتکار اپنی کھیتوں کی آب پاشی کے لیے جاگتا ہے یا اپنی فصل کو جنگلی جانوروں سے بچانے کے لیے۔ یہ سب قسم کے جاگنے والے روز نہیں جاگتے، مجبور ہو کر جاگتے ہیں۔ اب بندہ آپ کو جاگنے کی ایک مثال پیش کرے گا۔ یہ واقعہ طریقت کی کتاب میں ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ سوہنی ایک کمہار کی لڑکی تھی، مہیوال کی ملاقات کے لیے رات کو جاگتی، گھڑے پہ تیرتی ہوئی دریائے چناب کو پار کر کے اپنے محبوب سے ملتی اور رات ہی کی تاریکی میں واپس لوٹ آتی۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ ایک دن اس کی نند کو پتہ چلا کہ وہ رات کو گھر پہ نہیں ہوتی۔ اس کا تعاقب کیا اور سارا ماجرا آنکھوں سے دیکھا۔ دوسرے دن وہ دریا کے بیلے میں گئی اور اس کے پکے گھڑے کی بجائے مٹی کا کچا گھڑا رکھائی۔ سوہنی جب حسب معمول دریا عبور کرنے کے لیے آئی تو دریا میں طغیانی آئی ہوئی تھی اور جب گھڑے کو اٹھایا تو دیکھا کہ وہ کچا تھا۔ گھڑے نے کہا، میں کچا ہوں، میں نے عشق کی آوی میں جل کر پکنے کی منزل طے نہیں کی، میں طغیانی کی تاب نہ لا سکوں گا۔ سوہنی نے ایک نہ مانی، بسم اللہ پڑھ کر گھڑے کو اٹھا لیا۔ بجلی کی کڑک، بادل کی گرج، دریا کی موجوں کا شور کمہاروں کی ایک لڑکی کے عزم کو پھیر نہ سکے اور جب وہ دریا میں کودنے کے لیے کمر بستہ ہوئی، دریا نے کہا، تو مجھ میں کبھی قدم نہ رکھنا، میری موجوں نے کبھی کسی کو معاف نہیں کیا، تو مجھ میں کود کر کبھی جاں بر نہیں ہو سکتی۔ مٹی کے کچے گھڑے نے بھی اپنی بے بسی کا اظہار کیا، بڑی منتیں کی، دریا نے اسے بڑا سمجھایا لیکن اس کے عزم میں کوئی فرق نہ آیا اور اللہ کا نام لے کر اپنے محبوب کو ملنے کی تمنا لے کر دریا میں کود پڑی اور یہ شوق کی انتہا تھی۔ سوہنی کا یہ عزم نادر المثال اور قیامت تک کے لیے طریقت کے نصاب کا ضروری باب بنا رہے گا۔ اس دنیا میں کردار کو بقا حاصل ہے، گفتار کو نہیں۔